اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے جانتے کہ جان کیا ہے؟ جی ہاں، سب نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ خیر، آپ جانتے کہ میں تقریباً 40 سال کی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ میری جان کیا ہے۔ آپ ایک روح ہیں اور آپ کی ایک جان ہے اور آپ جسم میں رہتے ہیں 3 حصوں پر مشتمل ذات۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا ہماری روح کے اندر آ کر بستا ہے، اور خدا کسی ناپاک جگہ پر نہیں رہ سکتا، لہٰذا وہ ہماری روح کو ہر طرح سے پاک کرتا ہے۔ اسی لیے بائبل میں ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ ہم مقدس ہیں اور پاک ہیں، اور کہتی ہے کہ مسیح یسوع میں خدا کی راست بازی بنائے گئے ہیں، یعنی سب چیزیں جو وہ ہماری روح میں ڈالتا ہے۔ ہمارے پاس روح کے 9 پھل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو گہرائی میں آپ کے اندر محبت، خوشی، اطمینان، صبر، بھلائی، حلیمی، نرمی، فروتنی اور پرہیزگاری یا ضبط نفس ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے ساتھ راست باز ٹھہرائی گئی، تو ہم اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ انعام کے طور پر بخشا ہے اور ہماری روح میں رکھا ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں صابر اور پرہیزگار ہوں کیونکہ آپ کے پاس ہے، لیکن شاید آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے۔ میں ایک طرح کی کوچ ہوں جو آپ کی مدد کر رہی ہوں کہ سکھاؤں کہ انہیں کیسے استعمال کریں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک وہ شخص جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہماری زندگی سے نکلنے والی ان اچھی باتوں کو دیکھیں جو اس نے ہمارے اندر کی ہیں، اور وہ اچھی چیزیں جو وہ خدا کے ساتھ رشتہ رکھنے کی وجہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری جان جو ایک طرح سے ہماری روح اور جسم کے درمیان کا حصہ ہے اور اگر ہماری جان ہر طرح کی گندگی سے بھری ہوگی تو اسے روح کے ذریعے قابو میں نہیں رکھا جا سکتا۔ دیکھیں، ہم مسیح تو ہو سکتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ آپ کی جان ابھی تک آپ کے جسم کے قبضہ میں ہو، لیکن آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا سارا سفر یہی ہے، ہم سیکھنے اور بننے اور بدلنے اور بڑھنے اور نشوونما پانے اور پختہ ہونے کے سفر پر ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے اپنی جان کو اپنی روح کے تابع کریں، اور جب ہم کلام کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور یہ ہر روز ایک باب پڑھنے کی بات نہیں، چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، آپ ہر میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی بقیہ ساری زندگی آپ کے لیے یہ کر سکتی ہوں، لیکن اگر حقیقتاً آپ اندر نہیں جھانکتے اور توجہ نہیں دیتے اور کلام کے ہر لفظ کو کھانے کی طرح کھاتے اور اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تو یہ کبھی آپ کے اندر سے اچھائی باہر نہیں لائے گا۔ کیونکہ ہمارے پاس علم اور معلومات ہیں اور ہمیں معلومات کی ضرورت نہیں، ہمیں مکاشفے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ چیزیں حقیقی روپ میں سامنے آئیں۔ آمین۔ لیکن جب آپ حقیقی معنوں میں کلام کو اپنے اندر اتارتے ہیں، اور مجھے یہ بہت پسند ہے، جیسے کہ امپلیفائڈ بائبل میں، زبور اور امثال میں کچھ اور جگہوں پر لکھا ہے، ہمیں کلام سننے سے اور کلام سے محبت کرنا ہے۔ ہمیں کلام کو قبول کرنے سے محبت کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے سے محبت کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم اسے اپنی روح میں اتارتے ہیں، اور غور سے سنیے گا، ہم مضبوط سے مضبوط اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے جسم کو پالنا بند کر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم اسے ہمیشہ اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے۔ ہیلو، جب ہم اپنے بدنوں کو پالنا بند کر دیتے ہیں تو اس کی ہر مرضی کو پورا نہیں کرتے، تو وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے، اور بہت جلد جان جو ہمارے ذہن، قوت ارادی اور ہمارے جذبات پر مشتمل ہے، اس پر ہماری روح اختیار رکھنے لگتی ہے، اور ہم درست سوچنا سیکھتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ہر وقت وہ نہیں کرنا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ بن گئے ہیں۔ اور ہماری مرضی، ہم خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے اپنی آزاد مرضی کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ آئیں خدا کی تعریف کریں۔ آج رات ہم بات کریں گے کہ جان کو کیسے قابو کریں۔ اپنی جان پر اختیار کرنا سیکھیں گے۔ اے باپ، آج کے کلام کے لیے تیرا شکر ہو، میری مدد کر۔ میں ہمیشہ تیرے لیے اچھا کام کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ اسے قبول کریں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ زندگیوں کو بدلے یسوع کے نام میں، آمین۔ لوکا 21:19۔
اپنے صبر، ثابت قدمی اور برداشت سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو، حقیقی زندگی جیت سکو گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے بہت سے حوالے ہیں جنہیں ہم برسوں سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں، لہٰذا آئیے ذرا سا رک کر سوچ کر آگے بڑھتے ہیں۔ سوچی کہ صبر، ثابت قدمی اور برداشت کا مطلب کیا ہے، یعنی صبر کے ساتھ کسی چیز میں سے گزرنا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر چیز کا ایک شروع ہوتا ہے، پھر درمیان آتا ہے اور پھر آخر۔ آپ جانتے کہ ہم شروعات کا برا نہیں مناتے، بلکہ وہ بڑی پرجوش ہوتی ہے، اس میں ہمارے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں مسیحی بننے جا رہی ہوں، اے خدا مجھے صبر عطا کر۔ یہ دعا اس وقت تک کریں جب تک آپ سیکھ نہیں چاہتے، تب تک کریں، چاہے آپ خداوند کے ساتھ 30 برس سے چلتے رہے ہوں۔ آپ صبر کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو صبر کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کی دعا کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ مجھے فروت نہیں سکھا۔ صرف دلیر ایماندار ہی ایسی دعا کر سکتے ہیں اور حقیقت میں ایسا چاہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی دعا کرنا آسان ہے اور یہ خوبصورت بھی لگتا ہے جب آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں آپ کے اندر صبر آ جاتا ہے، یا آپ فروتن ہو جاتے ہیں یا آپ مہربان ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس درمیان کے حصے میں رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ صبر اور استقامت ہیں۔ اب اگر آپ کچھ دیر اور مجھے صبر سے سن سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبر کا اجر بھی ہے۔ جی ہاں، اس کا معاوضہ ہے، اگر ایسا کہہ سکے تو۔ اور میرا یہ مطلب نہیں کہ عجیب سی باتیں کروں، لیکن میرا ایمان ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کا اجر ملے گا۔ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آخر میں کچھ ملے گا تو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو علم ہی نہ ہو کہ آخر میں کچھ ملے گا تو کوئی بھی ہر روز کام کیوں کرنا چاہے گا؟ اگر آپ کو تنخواہ کا چیک ہی نہیں ملنا، لہٰذا ایسے ہی خدا بھی معاوضے کے چیک دے گا، اطمینان دیتا ہے، وہ ہمیں راست بازی عطا کرتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے تاکہ ہم اچھا پھل لائیں۔ خدا کی فرما برداری کرنے کے اجر بہت سی مختلف اقسام کے ہیں، اور صبر کے بارے میں بائبل ایک بہت ہی اچھے اجر کی بات کرتی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں ابھی نہیں بتاؤں گی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں آپ جانتے کہ آج میں جو کچھ کہنے والی ہوں، اگر اس پر دھیان دیں گے تو جب آپ گھر جائیں گے تو یہ کہنا شروع کریں گے کہ ٹھیک ہے خداوند، مجھے یہ چاہیے کیونکہ آخر میں مجھے اس کا اچھا اجر ملے گا۔ ایک اور انگریزی ترجمے کے مطابق صبر سے تم اپنی جانوں پر اختیار رکھو گے۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ یا تو ہم اپنی جانوں پر اختیار رکھنا سیکھیں گے یا ہماری جانیں ہم پر اختیار رکھیں گی۔ اب دیکھیں، میں نے کئی برس بطور مسیحی گزارے ہیں، لیکن میں نے ایسی تعلیم کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے صرف علم الہیات پر پیغام سنے تھے۔ بے شک ہم سب کو درست عقیدے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اس جان کے بارے میں بھی سننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے جذبات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو کل تعلیم دوں گی کہ کس طرح اپنے جذبات کو سمجھیں۔ کیا یہ واقعی دلچسپ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم سب کے پاس جذبات ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم سب ایسے ہیں کہ میں اس طرح سے کیوں سوچتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ ہمیں بتائیں۔ اگر آپ ایک عورت ہیں اور کسی آدمی سے کہتی ہیں کہ آپ کیسا سوچتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ تم اس طرح سے کیوں سوچتی ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ وہ سمجھتا ہے۔ آمین۔ یا تو ہم اپنی جان پر اپنا اختیار رکھنا سیکھیں گے، جس کا مطلب ہے اسے روح کے مطابق ترتیب دینا، یا پھر وہ ہم پر اختیار کرے گی، جس کا مطلب ہے کہ میرا ذہن میری زندگی کو اپنی مرضی سے چلائے گا، میرے جذبات میری زندگی پر اختیار رکھیں گے، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں کہ جب تک مجھے مل نہیں جاتی میں مطمئن نہیں ہوں گی، بجائے اس کے کہ میں ان پر حکمرانی کروں، میرا ذہن، جذبات اور قوت ارادی مجھ پر حکمرانی کریں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ ابھی بھی اسی حالت میں ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ خوش نہیں ہیں۔ نہیں، آپ نہیں ہیں۔ بے صبری ہمارے جسم کا حصہ ہے، لیکن صبر ہماری روح کا۔ اصل میں آپ کے لیے 5 حوالے پڑھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ صبر کے بارے میں ان سے سیکھیں۔ لوکا 8:15، مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل ہیں، ایک انصاف پسند، قابل قدر، دل میں سنبھالے رہتے اور صبر سے مستقل پھل لاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ سنبھالے رکھنا اور صبر سے پھل لانا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جاری رکھنا، جاری رکھنا، جاری رکھنا، جاری رکھنا، تھوڑا تھوڑا کر کے جاری رکھنا، دن بدن جاری رکھنا، جاری رکھنا، جاری رکھنا، اور کبھی ہمت نہ ہارنا، جاری رکھنا، جاری رکھنا۔ جب آپ ہنسیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے؟
آئیں عبرانیوں 11 باب کو جاری رکھتے ہیں. ہم اس پورے پر نظر نہیں کریں گے، اس پورے باب کو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اسے آپ کے لیے پڑھوں گی، جسے کہتے ہیں نامور سورماؤں کی فہرست یا ہال آف فیم. کیا آپ نے کبھی یہ اصطلاح سنی، ایمان کے سورماؤں کی فہرست؟ خیر، عبرانیوں 11 باب عظیم لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے ایمان سے عظیم کام سر انجام دیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان پوری انسانی شخصیت کے خدا پر بھروسے کا نام ہے، اور مکمل طور پر اس کی قدرت اور حکمت اور بھلائی پر بھروسے اور اعتماد کا نام ہے. یہ ان چیزوں کی یقین دہانی اور تصدیق ہے جن کی ہم امید کرتے ہیں، ان چیزوں کا ثبوت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور قائلیت ہے کہ یہ سب حقیقت ہیں. لہٰذا میرا ایمان اس وقت تک ہے جب تک وہ وقوع پذیر نہیں ہو جاتا. دیگر الفاظ میں، اس سے بہت پہلے کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اور پھر دوسرے لفظوں میں اس مضبوطی کے ساتھ اسے اپنے دل میں رکھ سکتی ہوں اور کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا. کافی عرصے تک میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں خدا کے ساتھ ابدیت گزارنے سے متعلق اسی طرح محسوس کرتی ہوں. میں ابھی وہاں نہیں ہوں، لیکن خدا ہمارے دلوں میں اسی ابدیت کی منصوبہ بندی کرتا ہے. بائبل کہتی ہے کہ ہمارے اندر اس زندگی سے بڑھ کر کچھ احساس موجود ہے، اور ہم اس چیز کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ہم بڑی مضبوطی سے اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کے لیے مریں گے. اب یہی خدا پر یا یسوع پر ایمان رکھنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں چلیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح کا ایمان اپنی زندگی کے ہر حصے میں رکھیں. میں برسوں تک اس بات سے ناواقف رہی، میرا مطلب ہے کہ میں یسوع پر ایمان رکھتی تھی، لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی میں ایمان رکھتی تھی زیادہ تر بے وقوفی تھا. میں یقین نہیں کرتی تھی کہ میری زندگی میں بھی چیزیں کبھی تبدیل ہوں گی. میں اس پر بھروسہ نہیں رکھتی تھی. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہر ہفتے چرچ کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور وہ یسوع پر ایمان بھی رکھتے ہیں؟ لیکن اگر آپ یہ جائزہ لینا شروع کریں کہ وہ کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اپنی زندگی کے دوسرے حصوں میں وہ جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب ہی غلط چیزیں ہوں گی. اگر آپ کا ایمان کسی غلط چیز پر ہے تو یہ آپ کی حقیقت ہے. دیکھیں، کیونکہ میں بچپن میں جنسی زیادتی کا شکار ہوئی، میں یقین رکھتی تھی کہ اب تو میں ہمیشہ دوسرے درجے کی کمتر زندگی گزاروں گی، اور میں ہمیشہ اسی طرح کی الجھی ہوئی زندگی کا شکار رہوں گی. خیر، یہ ایک جھوٹ تھا جو شیطان مجھے بتاتا تھا، لیکن اس کے برعکس کسی نے مجھے کبھی کچھ اور نہ بتایا. لہٰذا میں ایک جھوٹ پر ایمان رکھتی تھی جبکہ مجھے سچائی مل سکتی تھی. لہٰذا یہ ہے ایمان کے وسیلہ آپ ناقابل یقین کام کر جاتے ہیں. جب میں پلٹ کر اپنی زندگی پر نگاہ کرتی ہوں تو میں نہیں جانتی تھی کہ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا وہاں سے یہاں تک جہاں آج رات کھڑی ہوں کیسے پہنچی. میرا مطلب آپ جانتے ہیں کہ میں واپس پلٹ کر دیکھ سکتی ہوں اور وہ سب کچھ جو یاد کرتی ہوں یہ وہ یا کچھ اور، لیکن یہ سب ایمان ہی کے وسیلہ سے ہے. صرف اور صرف ایمان کے وسیلہ سے، صرف ایمان کے وسیلے. کاش آج لوگ ایمان کے بارے میں سیکھیں. یوں لگتا ہے کہ ہر ایک کو یقین دہانی کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم نئے لوگوں کو رکھتے تو وہ اکثر ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ تو کافی عمر رسیدہ ہو گئی ہیں، تو کیا ضمانت ہے کہ ہماری نوکری جاری رہے گی؟ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کی تہہ میں جائیں تو کسی کی زندگی میں اس کی نوکری کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ضمانت صرف خدا میں ہے. جب ہم ضمانت دینے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں روح کی ہدایت میں چلنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کو یہاں نوکری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ آپ کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ آپ پاگل ہیں، لیکن آپ کو ان سے کہنا ہے کہ آپ ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی فطری زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن پھر آپ اپنی زندگی میں قابل رحم حالت میں ہوں گے. لیکن اگر آپ اپنی زندگی ایمان میں گزارتے ہیں تو ناممکن کو ممکن ہوتا ہوا دیکھیں گے. خدا آپ کی زندگی میں خود کو طاقتور ثابت کرے گا. اور آئیے جلدی سے یہ حوالہ دیکھتے ہیں. تو اس حوالے یعنی عبرانیوں 11 کے اختتام تک پہنچیں گے. تو لکھا ہے کہ ایمان ہی سے حابل نے افضل قربانی گزرانی، ایمان ہی سے ہنوک آسمان پر اٹھایا گیا. وہ غائب ہو گیا. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان ہی کے وسیلہ سے نوح نے کشتی تیار کی. ایمان ہی کے سبب ابراہیم نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اس جگہ چلا گیا جو خدا نے اسے دکھائی. خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ کو جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اگر میں ہوتی تو کہتی پہلے مجھے جگہ دکھا تو میں جاؤں گی. سارا نے اس وقت
اولاد پائی جب وہ تقریباً 100 برس کی تھی۔ بہنوں، کیا آپ یہ بات سمجھتی ہیں کہ اس کی زندگی بالکل بدل کر رہ گئی؟ شاید اب اسے گرمی کے دورے نہیں پڑتے تھے، وہ اس میں سے گزر چکی تھی، اور اب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اسے جیسے لکھا ہے ویسے ہی کہیں۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو گزرانا، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا اسے اسحاق واپس دے گا۔ ایمان ہی سے اسحاق نے مستقبل میں دیکھتے ہوئے یعقوب کو برکت دی۔ ایمان ہی سے یوسف نے اور موسیٰ نے عظیم کام کیے، اور اسی طرح اور بہت سے۔ یہاں لکھا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اتنی بڑی کتاب ہی نہیں کہ ان کے کام اس میں لکھے جاتے۔ پھر 12ویں باب کی پہلی آیت کچھ ایسا کہتی ہے، میں نے یہ سب کہنے کے لیے اوپر سب بیان کیا۔ پس یعنی 11ویں باب کی بدولت جن کی گواہیوں سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، اس لیے پس جب ہمیں گواہوں کا، ان لوگوں کا جو ایمان کی گواہی دیتے ہیں، ایسا بڑا بادل گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے چالاکی سے بہلا کر الجھا دیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ساری کرسی کو چھوڑ کر میری طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ اسے اوپر لے آئیں تاکہ آپ اسے مس نہ کریں۔ 12ویں باب کی پہلی آیت، بس جبکہ گواہوں کا بس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ آئیے دیکھیں کہ بائبل میں تھوڑی سی جارحانہ انداز زبان استعمال ہوئی ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اور جیسے زندگی خدا چاہتا ہے ویسے زندگی گزارنے سے روکتا ہے، اور ہر ایک کو گناہ سے دور کر کے۔ اب میری بات سنیں جتنا کہنا آسان ہے اتنا آسان نہیں یہ کہنا کہ خدایا میری خواہش ہے کہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اور اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں، کہیں کھڑے نہ رہیں۔ اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ یہ میرا لفظ ہے، صبر، یعنی سرگرم ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے پہلے سے مقرر کردہ راستے پر دوڑیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے جو پولس نے کہا جب وہ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے اچھی کشتی لڑی اور اپنی دوڑ کو ختم کیا۔ او خدا، کیا میں ایسا چاہتی ہوں؟ میرا مطلب ہے کسی بھی اور چیز سے زیادہ مجھے یہ عزیز ہے کہ خدا نے جو مجھے کرنے کو دیا تھا میں نے اسے ختم کر لیا۔ آمین۔ دنیا میں کون ہے جو ریٹائر ہونا چاہتا ہے؟ مجھے یقین ہے کوئی بھی نہیں۔ عبرانیوں 10:36، تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے۔ اب یہاں اجر کی بات آتی ہے، اور وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو، یعنی اس معاوضے سے پوری طرح لطف اندوز ہو جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن صرف یہی ایک بات نہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ایک اور ہے جو واقعی بہت اچھا ہے۔ وہ ہے زبور 37 کی 7ویں آیت، خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، صبر کیا ہے؟ ہم اس لفظ پر غور کریں گے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے انتظار کرنا، لیکن انتظار سے کہیں بڑھ کر اس کے جو معنی ہیں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں۔ آپ انتظار کریں۔ ہم اپنی زندگی کس چیز کا انتظار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں؟ جب ہم کچھ حاصل کرتے ہیں تو ان لمحوں سے لطف اٹھانے اور شادمان ہونے کے بجائے ہم فوراً ان میں سے آگے بڑھ کر اور چیزوں کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ سیکھنے میں تقریباً 40 سال لگے۔ بالآخر میں نے سوچا کہ مجھے اپنے انتظار کا یہ کھیل تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں انتظار کرنے میں اتنی اچھی نہیں تھی۔ اگر آپ صبر سے انتظار نہیں کر سکتے تو آپ کی زندگی بڑی اذیت ناک ہوگی۔ آپ میں سے کتنے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ صبر سے انتظار کر۔ اس لیے صبر محض انتظار نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ یہ ایک رویہ ہے جس کے ساتھ ہم انتظار کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ توقع یا امید کے ساتھ انتظار کرنا ہے، اس توقع کے ساتھ
کہ واؤ ضرور کچھ اچھا ہونے والا ہے. شاید یہی وہ دن ہے جب میری زندگی بدل جائے گی. آج میرا بیٹا فیصلہ کرے گا کہ وہ منشیات چھوڑ دے گا. آج آپ جانتے ہیں حال ہی میں نے یہ سیکھا, میں نے کہیں یہ پڑھا اور اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. یہ بہت اچھا ہے. لکھا ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ وہ بہت حکمت والا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ وہ ان کے ذہنوں میں ایک خیال ڈالتا ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کسی کے لیے دعا کی اور اس نے کلام پڑھنا شروع کر دیا. شاید ان کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ مجھے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے. خیر بہت اچھا ہے. اب بھی انتخاب کا حق اس کے پاس ہے. جانتے کہ آپ کی دعا کسی کو کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی, لیکن جس کے لیے آپ نے دعا کی خدا اس کے ذہن میں یہ خیال ڈال سکتا ہے اگر وہ اس پر عمل کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا خیال تھا تو وہ بے وقوف ہیں. لہٰذا ہمیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اسے خدا کے درمیان رہنے دیں. اور پھر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو یہ کہنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی. بس انہیں یہی سوچنے دیں کہ یہ انہی کا خیال تھا. اور اگر آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو کیا یہ خوشی کی بات نہیں کہ آپ نے خدا سے دعا کی اور اس نے آپ کے ذہن میں یہ خیال ڈالا. اور بہت دفعہ جب ہم خود کسی کے لیے کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں, خدا سے کہتے ہیں کہ ہم سے بات کرے تو وہ ہمارے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے. بائبل کہتی ہے کہ وہ ہماری سوچوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیتا ہے. واو, ہمیں اچھی چیزوں کی توقع کرنے کی ضرورت ہے. امید کریں کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوگا. کسی بھی لمحے چیزیں بدل جائیں گی. میں صبر سے انتظار کر رہی ہوں. خدا کا انتظار کرنے سے مراد اس کی طرف نگاہیں لگانا اور مشتاق ہونا ہے. لہٰذا خدا کا انتظار کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اندرونی توقع یا امید ہے. ٹھیک ہے. یعقوب 5:7 بس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر سے انتظار کرو. یہاں ایسے نہیں لکھا کہ اگر تم صبر کرو. میرا مطلب ہے کہ لکھا ہے کہ خداوند کی آمد تک صبر سے انتظار کرو. جیسے کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں صبر سے ٹھہرا رہتا ہے. اب یہ بھی بہت اہم ہے, غور کریں کہ کیسے اس نے اپنے صبر کو بیدار رکھا ہوا ہے پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک. لہٰذا ہم سب کو چوکنا رہنا ہے اور ہمیں اسے صبر قائم رکھنا ہے. میں دعا کرتی رہوں گی, میں کلام کا اقرار کرتی رہوں گی, میں خدا کے کلام کا مطالعہ کرتی رہوں گی. میں ایسے لوگوں کی رفاقت کی تلاش کروں گی جو میری حوصلہ افزائی کریں. میں خدا کی بادشاہی کے کام کرتی رہوں گی. میں جہاں کہیں جاؤں ان کے لیے باعث برکت ٹھہروں گی. میں خدا پر بھروسہ کرتی رہوں گی. میں ابلیس کو جھڑکتی رہوں گی. آپ کہیں گے میں ایسا نہیں کروں گی, میں ایسا کر کے تھک چکی ہوں. لیکن میں ایک سوال پوچھتی ہوں, کیا اس سے بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی بھی چھوٹا سا خیال جو خدا کے ساتھ چلنے کے مقابلے میں بہتر ہو. آپ کے پاس صرف ایک ہی انتخاب ہے کہ واپس وہاں جائیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. اور کون ایسا کرنا چاہے گا کہ وہ اتنا سفر طے کر چکا ہو اور واپس آغاز کی طرف لوٹ جائے؟ سنیے, خدا عظیم خدا ہے. سب کہیں ہم گزر رہے ہیں, لیکن آپ ایمان سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور خدا کی مدد سے وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کے تصور میں کبھی بھی نہیں آئے. خدا آپ کی زندگی میں خود کو طاقتور ثابت کرے گا.